بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے دیکھو اب 5 آیت تک اللہ نے مسلمانوں کے بارے میں، مؤمنین کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، تابعین، تبع تابعین، علماء، ائمہ، ولی اللہ، ان لوگوں کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں فرمائے تھے. یہ سب بھی اللہ والوں کی صفت ہے جو آگے 5 آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں، بقرہ کی پہلی 5 آیت میں. اب یہاں سے جو اللہ کو نہیں مانتے نا، ان لوگوں کے بارے میں ہے. 6ویں آیت دیکھو، ان الذین کفروا، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو کفروا کفر کیے، مانے نہیں. کفروا کا معنی نہیں ماننا، جو نہیں مانے کس کو؟ رب کو، اللہ کو، اللہ جل جلالہ کو، اما نوالہ کو نہیں مانے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سواء، برابر ہے. سواء کا معنی برابر ہے. علیہم، ان لوگوں پر، انذرتہم، کیا انذرت، آپ ان کو سمجھائے یا نہ سمجھائے، ام لم تنذرہم، یا ام کا معنی یا، لم تنذر، آپ نہ سمجھائے ان کو، ہم، آپ سمجھاؤ نہ سمجھاؤ، آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کرو یا نہ کرو، بار بار جاؤ مت جاؤ، دونوں برابر ہے کیونکہ وہ ماننے والے نہیں ہیں. دیکھو یہاں تک بول کے اللہ فرماتا ہے آپ سمجھاؤ نہ سمجھاؤ، لا یؤمنون. اللہ وہ آیت ختم کرتا ہے لا یؤمنون. لا کا معنی میں کیا بولیا؟ نہیں. یؤمنون کا معنی ایمان لانا. لا یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے نہیں لائیں گے. یہ آ کر ڈائریکٹ نبی کو اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ آپ سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ وہ نہیں مانیں گے. یہ صرف نبی کو نہیں بولتا، نبی بھی سمجھائیں گے تو نہیں مانیں گے، تو جو بھی ہم جیسے لوگ بھی سمجھائیں گے نہیں مانیں گے، کوئی بھی نہیں مانیں گے. بہرحال یہ 6ویں آیت میں یہ بول دیا. 7ویں آیت میں کیا فرماتا ہے تو اللہ ان کے حالات کو بتاتا. جیسا تم نے آ کر متقین کے بارے میں بول کو کئی حالات بتائے نہیں، متقین کون کون، کیسا کیسا. اب ان لوگوں کا حالات کیا ہے؟ بقرہ، سورۃ البقرہ کی 7ویں آیت ہے. ختم اللہ، ختمہ کا مطلب ہے مہر لگانا. مہر لگا دیا اللہ، اللہ علی قلوبہم. مہر کا معنی تم نہ مانو، تم نہ مہر لگا دیے تو وہ ڈور کھول نہیں سکتے. سیل. اب کون بھی برابر ٹیکس نہیں بنیا، کہتی غلطی کریا یا کہتی بھی میڈر ہوا ہے یا کچھ چوری ہوئی ہے تو کیا کریں گا؟ سرکار کی طرف سے کیا کریں گے؟ سیل لگا کے چلے جائیں گے. وہ کون بھی چھویں گے نہیں، اونر بھی کھولنا نہیں ہے. یہی ہے ختمہ کا میننگ. ختم اللہ، اللہ مہر لگا دیا ہے، سیل لگا دیا ہے، علی قلوبہم، ان کافروں کے، ان نہیں ماننے والوں کے دلوں پر. مہر لگانے والا اللہ ہے تو ہما شما کہاں سے کھول سکتے مہر کو؟ نہیں بتا. وہی بولتا اللہ علی قلوبہم. قلوب کا معنی دلوں کو. وعلی سمعہم، سمع کا معنی کان، ان کے دلوں میں. وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دیا ہے. سمجھے؟ قلوب کا معنی دل پر، دلوں پر. سمع کا معنی کانوں پر، کانوں پر، کانوں پر. سمع تو سننا، سمیع کا معنی سننا ہے. کانوں پر کا مطلب کیا ہے؟ نہیں دلوں پر، نہیں دلوں پر کا مطلب دل کے اندر اچھی بات نہیں جائیں گی. کانوں کا مطلب کیا ہے؟ اچھی بات کانوں سے نہیں سنیں گے. وعلی ابصارہم، اور ان لوگوں کے آنکھوں پر. ابصار کا مطلب آنکھ. تم نا دیکھو انسان کو اللہ کیسا بنایا ہے تو آنکھ سے دیکھے، آنکھ سے دیکھے، کان سے سنے، دل میں لائے. یہ تینوں کو اللہ مہر لگا دیا. سمجھے؟
سمجھا چلو دیکھو وعلا ابصارہم، اور ان کے ابصار کا مطلب آنکھوں پر غشاوتن، کیا ہے؟ پردہ ہے. اللہ کیا کر دیا؟ آپ دیکھو، میں بس دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر نہیں آئے گا، میرا ہاتھ ہی نظر آئے گا. یہ کر دیا. ارے حق دیکھیں گے نہیں وہ، ان کی آنکھوں میں حق نظر نہیں آئے گا، ان کی آنکھوں میں اچھائی نظر نہیں آئے گی، برائی نظر آئے گی، کانوں میں اچھی باتیں نہیں گھسے گی، اور قلوب میں اچھی باتیں نہیں اترے گی. یہ کافروں کا حال ہے، کیونکہ لگانے والا مہر اللہ ہے، صحیح بولے سیل لگا دیا ہے. اس کے بعد اللہ اس آیت کو ختم فرماتے ہیں وَلَهُمْ، ایسے کافرین کے لیے، ایسے انکار کرنے والوں کے لیے، منکرین کے لیے عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. سمجھے؟ سمجھا 7ویں آیت ختم ہوئی ہے. 8ویں آیت میں دیکھا جائے گا. اب وہ یہاں آ کر کیا بولنا چاہتے ہیں؟ دیکھو، پہلے اللہ قرآن کے بارے میں بولے، اس کے بعد متقین کے بارے میں بولے، اس کے بعد کافرین کے بارے میں 2 آیت میں بولے. یہ تیسری یہاں ایک صورت کیا ہے تو منافقین کے بارے میں بولتے. ہیپوکرائٹس. مطلب کیا ہے؟ زبانی بولیں گے، دل میں اترا نہیں ہوگا. زبان میں کلمہ رہے گا لیکن دل میں نہیں رہے گا. سمجھے؟ ہیپوکرائٹس جھوٹے. ہاں وہ دیکھو. انگلش میں ہیپوکرائٹس اچھا جی، وہ آیت منافقین، تمل میں نئے ونجگر بولیں گے، یعنی منافقین. کیا بولیں گے؟ 8ویں آیت ہے جس میں اللہ فرماتے وَمِنَ النَّاسِ، ناس کا مطلب لوگ، من کا مطلب لوگوں میں سے چند لوگ ایسے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے چند لوگ ایسے ہیں، من وہ ہیں، یقول بولتے ہیں، یقول بولتے ہیں، آمنا باللہ، اللہ پر ہم ایمان لائے بولتے. اور کیا بولتے؟ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یوم آخر پر، قیامت پر بھی ہم ایمان لائے بولتے. بولتے تو صحیح ہیں، عمل نہیں کرتے. وما ہم، اللہ ماں کے ذریعے بھی نہیں کا مطلب لیں گے. ماں لائق، مائک، ماں میں کئی ماں ہیں، ایک ماں ہے نو. وما ہم، وہ لوگ نہیں ہیں، بمؤمنین، مؤمنین میں سے نہیں ہیں، لیکن بولتے آمنا باللہ وبالیوم الآخر. لیکن تمہیں دیکھیں گے، تمہیں چند گھروں میں ابا بولنے کا ہاں میں کرتوبا بولیں گے، انہیں کرنگا نہیں. ایک بچہ بیٹا کئی بولگاش نہیں، انہیں کرنگا. یہ ہے منافقین. وہ ہیں جو بولتے ہیں اللہ پر، یوم آخر پر ایمان لائے بول کو. اللہ فرماتے وما ہم بمؤمن، وہ ایمان نہیں لائے، دھوکے باز. وہ وہی دھوکے کے بارے میں دوسری 9ویں آیت پہ فرماتے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ 9ویں آیت پہ وہ فرماتا اللہ. دیکھو 9ویں آیت میں یخادعون، یہ لوگ ہیں نا جو منافقین، یخادعون، دھوکہ دیتے ہیں. اللہ ہے، کسے؟ اللہ کو. صرف اللہ کو نہیں ہے، والذین آمنوا، مؤمنین کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. یعنی گویا اللہ کو دھوکہ دینا مسلمانوں کو بھی دھوکہ دینا ہے، اللہ کو دھوکہ دینا مؤمنین کو بھی دھوکہ دینا ہے، اللہ کو دھوکہ دینا نبیوں کو، رسولوں کو بھی دھوکہ دینا ہے. سمجھے؟ ایک اچھا بیٹا کیا بولے گا؟ تو امی ابا کی قدر کرتا نہیں، میری کیا قدر کرے گا؟ ان کو قدر کرے تو بندہ کرے گا تو. سمجھے؟ اچھا، یہ بولنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون، وہ سب دھوکہ نہیں دیتے ہیں، الا، لیکن، انفسہم، خود دیتے ہیں وہ. یعنی اللہ رسول کو اور مؤمنین کو دھوکہ دینا، وہ ان کو دینا نہیں ہے، انہیں خود اپنی بربادی کرتا ہے. وما یخدعون الا انفسہم، اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے لیتا ہے. اب تم ذرا سوچو، ایک بچہ اسکول جاتا ہے والدین کی بات سن کے، ایک بیٹا
دوسرا بیٹا نہیں جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جو جاتا ہے انہیں کامیاب ہوتا ہے، جو نہیں جاتا ہے انہیں خود برباد ہوتا ہے. وہ تو والدین کو دھوکہ نہیں دیتا ہے وہ. ہاں ہاں سمجھے؟ یعنی اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا وہ اللہ کے رسول کو نہیں ہے، خود کو ہے. صحیح بات. وہ ان کے بارے میں منافقین کے ہاں بارے ہو میں. وما یشعرون، وہ ان سمجھتے نہیں وہ لوگ. یشعرون کا معنی سمجھنا. وما یشعرون، انہیں خود کو دھوکہ دیتا ہے لیکن انہیں سمجھتا نہیں ہے. ہاں سمجھے؟ سمجھا. یعنی اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا وہ خود کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن خود کو دھوکہ دینے کا مطلب کو انہیں سمجھتا نہیں ہے. انہیں سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کو دھوکہ دے لکھوں، مومنین کو نہیں. یہ لوگوں کون ہے بولتے صاحب؟ منافقین. سمجھا. سمجھے؟ اب نو ختم ہوا. 10ویں آیت. اور اللہ اسی کو انہی لوگوں کے بارے میں کنٹینیو فرماتے ہیں. کیا ہے؟ کیوں بولے تو فی قلوبہم، ان منافقین کے دلوں میں مرضن، کیا ہے؟ بیماری ہے، بیماری. کچھ عیب ہے، بیماری ہے، کچھ کمی ہے، کچھ نقص ہے. سمجھے؟ سمجھے؟ جی سمجھا. جب انسان کے اندر بیماری ہے تو اس کو صحیح دوا کھانا ہے. صحیح دوا نہیں کھائیں گے وہ بیماری بڑھتی جائے گی. اب ان لوگوں کا صحیح دوا اسلام کو، ایمان کو قبول کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے. انہوں نہیں کرتے وہ تو کیا ہوتا؟ فزادہم اللہ، اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو مرضن، بیماری کو بڑھا دیتا ہے. سمجھا. چلو آگے جائیں گے. اب اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو ختم کر کے ان لوگوں کو کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ، ان لوگوں کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، تکلیف دینے والا عذاب ہے. کئی کو بما، اس کام کی وجہ سے، بما اس کام کی وجہ سے، کانو یکذبون، جس کام سے وہ یکذبون کا معنی جھٹلاتے تھے. صحیح ہے. اللہ کو جھٹلاتے، اللہ کے رسول کو جھٹلاتے، قرآن اللہ کی کتاب نہیں بولتے، انہیں جھٹلانے کی وجہ سے عذاب علیم ہے. صحیح ہے. سمجھا. سمجھے؟ یہ 10ویں آیت ختم ہو گئی. نہیں آپ کو بس کو تو بس بولتے نا رکنا ہے سو. نہیں اتنا بھی تمہیں ڈیپ سمجھانے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ میں آتا، میں پڑھتا ہوں، تمہیں اتنا بھی بولنے کی ضرورت. اب دیکھو 11ویں آیت ہے سورۃ البقرہ کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب کیا کرتے ان لوگوں کو؟ وَإِذَا، اور جب قیل بولا جائے، لہم ان لوگوں سے بولا جائے تو لا تفسدوا فی الارض بولا جاتا ہے. کیا بنا؟ لا تفسدوا، فساد کرنوں کو، فی الارض زمین میں، دنیا میں، ہندوستان میں کہیں بھی تمہیں کیا کرنوں کو؟ فساد کرنوں کو. میں جو بولتا ہوں وہ ریکارڈنگ ہے، دوسرا کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا اور جب قیل بولا جائے گا، لہم ان منافقین سے، لا تفسدوا فی الارض زمین میں فساد کرنوں کو، لوگوں کو تکلیف دینے کو بولا جائے تو انہوں بولیں گے، قالو وہ سب بولیں گے، انما ہم لوگ، نحن مصلحون ہم اچھا اتنا کرتے ہیں ہمارے دھرم کے لیے، ہمارا ہندوستانی ہے، یہ ہے وہ ہے بول کے. سمجھے؟ ایسا بولیں گے بولتا اللہ. یہ 11ویں آیت ہے. 12ویں آیت میں اللہ بولتے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ لوگ، ہم المفسدون ان لوگ اچھا کرتے نہیں، فسادش کرتے. ولیکن لا یشعرون ان لوگوں کو خیال نہیں ہے، چونکہ وہ خیال نہیں سے کیا کرتے؟ فساد کرتے. چلے 13ویں آیت ہے. ان لوگ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب بولا جائے ان لوگوں سے، آمینو تم ایمان لاؤ بولا جائے تو انہیں کیا بولتے ہیں؟ کما آمن الناس، جیسا اچھے لوگ ایمان لائے نا، کما جیسا کہ آمن الناس اچھے لوگ ایمان لائے نا، ویسا تم بھی ایمان لاؤ بولے تو انہیں بولتے قالو وہ سب بولتے انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئے، کما آمن السفہاء گھٹیا لوگ جو ایمان لائے ہیں. مطلب کیا ہے؟ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے تھے سب سے پہلے غریب پورا زیادہ تھے. میں ان جیسا بلال رضی اللہ عنہ، ان کی پورا قدرش نہیں ہے، انسانش نہیں ہے نا، انہیں تو کیا غلام ہے، ان کو پورا تم عزت دیتے ہیں.
ایسے گھٹے لوگ صفحا، گھٹے لوگ پورا جیسے ایمان لائے ویسے ہم بھی ایمان لانا ہے کیا؟ ہمیں کون سے خاندان والے معلوم، ہمیں کہاں کا کون معلوم، ایسا وہ منافقین بولتے. سمجھے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ خبردار، انہم بے شک وہ لوگ، یہ جو بولنے والے ہی ہم الصفحاء، یہ بولنے والے ہی کیا ہی؟ کمینے لوگ، بیوقوف ہیں، کم لوگ ہیں، کم درجے کے لوگ ہیں، بیوقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. بلال کی قدر کیا ہے ان کو معلوم نہیں ہے. بلال جیسے صحابی کو دیکھ کر ان لوگوں گھٹیا سمجھتے ہی، حالانکہ اللہ کے رسول کے پاس بلال کا مقصد مطلب بہت دور ہے، بہت اونچا ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں. اس کے بعد 14ویں آیت ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ لوگ ملتے ہیں، لقو ملتے ہیں، آمنو مؤمنین سے ملتے ہیں، مسلمانوں سے، قالو وہ منافقین بولتے آمنا، ہم بھی ایمان لائے ہیں. معلوم جب مسلمان کے گھر میں شادی کو آ جاتے ہیں تو بولتے ہمیں بھی تمہارا دھرم والے ہیں، ہم بھی تمہارے ہمدرد ہیں، ہم بھی تمہارے لیے ساتھ دینے والے ہیں. ہمارے شادی میں بولیں گے، ہمارے عیدوں میں بولیں گے، ہمارے برتھ ڈے میں بولیں گے، اس میں پورا بولیں گے. لیکن وَإِذَا خَلَوْا، ہماری شادی کو آپ کو چل جائیں گے، ہماری عید ختم کر کے خلو چلے جائیں گے، اِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، ان لوگوں کے لیڈروں کے پاس. شیاطین کا مطلب لیڈر، ان لوگوں کے جو غیروں کے کافروں کے لیڈروں کے پاس جائیں گے تو بولیں گے، قالوا وہ سب بولیں گے انا معکم، ہمیں تمہارا ساتھ ہے. چپ کے بولے بریانی کھانا ہے. انما نحن مستہزئون، ہمیں تو ان لوگوں کے پاس مذاق کرتے تھے. مسلمانوں کے پاس جاؤ چپ کے مذاق کر کے ہم بھی تمہارے ساتھ ہی یار کرو. اللہ فرماتے ہیں 15ویں آیت میں، اللہ بھی یستہزئ بہم، کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں. اللہ بھی مذاق کرتے ہیں، اللہ بھی مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے. اللہ یستہزئ بہم، انہوں بولتے ہیں ہمیں ان لوگوں سے مذاق کرے بول کو، اللہ بھی مذاق کرتے ان لوگوں سے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، فی طغیانہم کا مطلب ان کی شرارت کو ہم چھوڑ کو دے ہی، کرو کتنا ہوتا ہے اتنا کرو. یعمہون، تم ضرور اس کے ذریعے نقصان پائے گے، کرو ایسا بولتے ہیں. سمجھے؟ یعمہون کا مطلب ان کے سرکشی میں ان کو اللہ چھوڑ دیا ہے. یعمہون وہ کیا ہے؟ عقل کے اندھے ہیں، عقل کے اندھے ہیں، یعنی ان کو سمجھتے نہیں ہیں وہ، اس لیے اللہ چھوڑ کو دیا، دنیا میں چھوڑ کو دیا ہے. اور جب موت آ جائے گی اس کے خبر کا حال ہوگا تو وہ تو پتہ چلے گا. 16ویں آیت ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک یہ لوگ ایسے ہیں، اشتروا خریدتے ہیں، الضلالۃ گمراہی کو خریدتے ہیں، بالہدی ہدایت کے بدلے میں، ہدایت نقو بول کو گمراہی خریدتے ہیں. فما ربحت تجارتہم، ان لوگوں کی تجارت نفع نہیں دے گی. ما ربحت کا معنی نفع نہیں دے گی. تجارتہم اس طرح ہدایت کو دے کو گمراہی کو خریدنا، ان لوگوں کی تجارت نفع نہیں دے گی، اس طرح نقصان دے گی. وما کانوا مہتدین، یہ سب لوگ مہتدین نہیں ہیں. مہتدین کا مطلب ہدایت پانے والے نہیں ہیں. اور جائیں گے؟ ٹھیک ہے 17 18 19 اب آیت نمبر 16ویں ختم ہوئی ہے. بس نہیں وہ تمہیں بولنا، آپ بولنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو 17واں آیت ہے، اس میں اللہ ایک مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں. مثلہم، ان منافقین اور ان کی جو نہیں مانتے ہیں ان کی مثال، کمثل الذی، اس آدمی کی مثال کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے کیا کیا؟ بتی جلایا. استوقد جلایا، نارا بتی، روشنی جلایا. جلانے کے بعد فلما اضاءت، کیا ہو گیا؟ وہ روشنی آئی.
ما حولہ اس جہاں بتی ہے اس کے اطراف روشنی آئی. ما حولہ، حول اطراف، سمجھے؟ سمجھا. ذہب اللہ بنورہم. تم دیکھو یہاں بتی جلائے تو اس کا اطراف پورا روشنی رہے گی، وہ جگہ اندھیرا رہے گا نیچے. ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان لوگوں کا اس کا نور کچھ اٹھا لیا. سمجھے؟ یعنی اس کے روشنی سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کے لیے فائدہ نہیں ہے. ذہب اللہ بنورہم، ان لوگوں کے نور کو اللہ لے گیا. وترکہم، ان کو چھوڑ دیا اللہ فی ظلمات، اندھیرا میں. کسے بولا ہے؟ یہ منافقین کو. سمجھا. لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ پائیں گے. سمجھا. ویسی مثال ہے ان لوگوں کی. سمجھے؟ 18 دیکھو. سمن، ایسے منافقین کیا ہیں؟ سمن، عام بہرے. سمن کا معنی، سمن کا معنی کان نہیں سنے گا. مطلب کیا ہے؟ دیکھنے میں سنے گا، اچھائی کو نہیں سنے گا. بکمن، بول نہیں پائیں گے، گونگے. عمیون، اندھے، نہیں دکھیں گے، سیدھا راستہ نہیں دیکھ پائیں گے. فہم، وہ لوگ لا یرجعون. لا یرجعون کا معنی آنکھ دیکھنے پر نہیں آئے گا، منہ زبان بولنے پر نہیں آئے گا، اور کان سننے پر نہیں آئے گا، نہیں لوٹے گا. جو کام کرنا ہے اس پر استعمال نہیں ہوگا. لا یرجعون کا مطلب وہ جو یوز کو ہے وہ یوز نہیں ہوگا. 19واں آیت دیکھو. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. اس میں اس کا مطلب یہ ہے